بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باب برکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ کے ناراض ہونے کی 5 نشانیاں ہیں۔ کیا یہ نشانیاں آپ میں سے تو نہیں پائی جاتی؟ غور سے دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی یہ 5 نشانیاں ہیں۔ اللہ کی ناراضگی ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی بندے کے لیے سب سے بڑی بدبختی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ رب کے سایہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی برکت اور سکون سے خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا ہے؟ کیا ہم یہ نشانیاں جان سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، جب تو اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ یہ سوال ہر مومن کے دل میں ایک تجسس پیدا کرتا ہے، کیونکہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کہیں اللہ کی ناراضگی کے باعث گمراہی میں تو نہیں جا رہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں کتنی واضح اور خطرناک ہو سکتی ہیں۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی بندہ ان سے غافل رہتا ہے۔ یہ نشانیاں کسی ایسے لمحے میں نہیں بلکہ انسان کی زندگی میں دھیرے دھیرے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے۔ شاید ہم ان نشانیوں کو جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہے ہیں، یا شاید ہم انہیں پہچاننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کون سی علامات ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے؟ آئیں ان 5 نشانیوں کی تفصیل میں چلتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ کے ناراض ہونے کی پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، جب میں اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کے دل سے سکون اور اطمینان کو نکال دیتا ہوں۔ سکون کا چھن جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی ناراضگی اس کے قریب آ گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے ذکر سے غافل رہتا ہے اس کی زندگی تنگی میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیک صحبت سے محروم کر دیتا ہے۔ جب بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس کے قریب سے نیک اور صالح لوگوں کو ہٹا دیتا ہے اور وہ بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھو تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اللہ کے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کو عبادت میں لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی اسے بوجھ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دل سخت ہو جائے تو عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ کے ناراض ہونے کی چوتھی علامت یہ ہے کہ بندے کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کما رہا ہو لیکن اس کے مال میں سکون اور برکت نہ ہو۔ قرآن پاک کہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اللہ کے ناراض ہونے کی پانچویں نشانی، اللہ کے ناراض ہونے کی پانچویں اور سب سے خطرناک نشانی یہ ہے کہ اللہ بندے کے دل کو گناہوں کے لیے بے حس کر دیتا ہے۔ وہ برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا، وہ نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور وہ ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ 5 نشانیاں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اپنے اعمال اور نیتوں کا محاسبہ کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر ڈھونڈا تو آپ کو نہیں پایا، چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ بستر کے سرہانے پر پھیرا تو وہ آپ کے قدموں کے تلوے سے جا لگا، دیکھا تو آپ سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رب کی رضا میں راضی رہنے کے لیے کیا کریں؟ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی عادت اپنانے کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ مثلا اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی فضائل پڑھیں۔ اللہ پاک کے نیک بندے جو ہمیشہ اس دنیا میں اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے ان کی سیرت پڑھیے۔ اسی طرح تکلیف، مصیبت، پریشانی، غربت وغیرہ پر ملنے والے ثوابات کا مطالعہ کریں۔ قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھیے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کا ذہن بنے گا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے 2 آسان طریقے بتائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1، جو شخص اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ موت کی یاد دنیاوی مصیبتوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ جس بات پر دل میں شکوہ آئے بندے کو چاہیے کہ اس بات پر شکوہ کرنے کی بجائے اللہ پاک سے دعا کرے۔ مثلا کسی پر غربت آ گئی تو صبر سے کام لیا کریں اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، اللہ پاک سے راضی ہو جائیں اور اللہ پاک آپ کو ہر نعمت عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب قرآن پاک سب سے بڑی ہدایت کا سر چشمہ ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تفسیر کو پڑھیں اور اپنے نیک بندوں کی تفسیریں پڑھیں، جیسا کہ صحابہ کرام کی کتابیں پڑھ لیں اور پیارے انبیاء کرام کے آپ قصے پڑھ لیں اور امہات المومنین کی ازواج مطہرات کے بارے میں آپ علم حاصل کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذہن کو دوسری طرف یعنی کہ شیطان کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ شیطان آپ کو بہکا نہیں سکے گا اور آپ ہمیشہ سیدھی راہ پر ہی رہیں گے اور قرآن کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں تو آپ یقین کریں کہ آپ ہر مقصد میں اللہ تبارک و تعالی آپ کا ضرور ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور فضل کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خوش و خضوع پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالحہ پاک باز بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زنا جیسے برے ارتکاب سے بچا لے اور نیکیوں کے راستے پر میرے مولا چلا دے۔ اللہ پاک تمام امت پر اپنا کرم کر دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام رحمان اور رحیم ہیں۔ انہی نام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور بخش دیں گے، آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیں گے اور آپ کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بڑے اور چھوٹے گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیکی کے راستے پر چلائے رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں ہم الفاظ کی درستگی نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔